کیا علم ہوگا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. اور جب نبی پاک نے یہ فرمایا علی کے لیے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو 10 یہودی عالم بیٹھ گئے ایک جگہ. کہا ہم تو محمد کو مانتے نہیں ہیں، امی ہے محمد، معاذ اللہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اب موقع ہے کہ ہم محمد کے علم کو علی کے علم کے ذریعے چیلنج کر کے ذلیل کر سکتے ہیں. معاذ اللہ. 10 یہودی بڑے وقت کے عالم جمع ہوتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ کچھ ایسا سوال تیار کرو کہ ہم علی سے پوچھیں. علی تو نبی نہیں ہے، علی پر وحی نہیں آتی، علی کے بعد جبریل نہیں آتے، جبریل اور وحی کا تعلق رسول سے محمد سے ہے، محمد سے پوچھیں گے محمد بتا دیں گے وحی پہ. علی جب نہیں بتائیں گے تو علی کے ذریعے ہم رسول اللہ کی توہین کریں گے، کہیں گے کہ آپ نے ان کو علم کا دروازہ کہا، یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے. پھر یہ علم کا دروازہ کیسے؟ ان سے زیادہ تو علم ہم رکھتے ہیں، ہم نے زیادہ پڑھا ہے. اور 10 سوال تیار کیے. ایک ہی سوال تھا، اس میں 10 باتیں تھی. سوال ایک تھا، معاف کیجیے گا، اس میں 10 سوال، ایک ہی سوال میں 10 سوال تھے. ایک طرح سے ایک سوال تیار کیا بڑی محنت مشقت کے بعد کہ اس کا جواب علی دے ہی نہیں سکیں گے. اور پھر حضرت علی کے پاس آیا، کہا علی ہم نے اعلان سنا ہے تمہارے پیغمبر کا کہ کہتے ہیں انا مدینۃ العلم وانا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کہا بے شک میں علم شہر کا دروازہ ہوں. کہا پھر ایک سوال کا جواب دیجیے. آپ یہ سوال بولنا ہی چاہتے تھے. آپ نے کہا کہ تم جو رسول کی حدیث سنا کر رہے ہو، اس کا مطلب میں تمہارا مقصد سمجھ رہا ہوں. مقصد کیا ہے تمہارا؟ کہا جب سمجھ چکے تو جواب دیجیے. اور سوال علی بہت مشکل ہے، اگر آپ چاہیں تو 1 ہفتے کا وقت لے لیں. یعنی ان کو اپنے سوال پر اتنا بھروسہ تھا. حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا اتنا گھمنڈ ہے تمہیں اپنے علم میں کہ 1 ہفتے کا وقت دیتے ہو؟ تو اب سنو، تمہارا سوال میں نے ابھی سنا بھی نہیں ہے. اب تمہارے سوال کا جواب میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا حسن دیں گا. یہ تمہاری ذلت ہے، ہمارے گھر کا بچہ دیں گا. بیٹا حسن ادھر آؤ. امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، والد کی آواز سنی، ابا کی آواز سنی، لبیک یا ابا، اے میرے والد حاضر، ادھر آؤ بیٹا حسن. یہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. یہودیوں کے 10 عالم آئے ہیں، جواب دے دو. امام حسن وہی ننھی سی عمر ہے، 5-6 سال کی. یہ نہیں کہتے ابا جان اتنے بڑے بڑے عالم، میں کیسے جواب دوں گا؟ ارے بھائی نبی کا لعاب چوسا ہے، آب کوثر سے دھلی ہوئی زبان سے لعاب عطا کیا گیا ہے. آپ نے فرمایا پوچھو کیا سوال ہے تمہارا؟ سوال یہ تھا، 10 عالم یہودیوں کہتے سوال یہ ہے کہ وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جن میں سے ہر بعد والی چیز، پہلی والی چیز اپنے بعد والے پہ غالب ہے، 10ویں وہ ہے جس پر کوئی غالب نہیں. یہ سوال تھا. مرزا غالب تو نہیں سمجھ لیا آپ لوگوں نے؟ اردو میں تھوڑا ہاتھ تنگ ہے نا بہت سے لوگوں کا. مثلاً یہ کہ ایک چیز ہے، اس پر دوسری چیز ایسی غالب ہو، وزنی ہو، بھاری ہو کہ پہلی چیز کو ختم کر دے، اس کی ویلو ختم ہو جائے دوسری چیز کے سامنے. اس کے اوپر بھی تیسری چیز کون سی ہے جو دوسری کو ختم کرے، چوتھی کون سی ہے جو تیسری کو ختم کر لے، پانچویں کون سی ہے جو چوتھی کو ختم کرے، چھٹی کون سی ہے جو پانچویں کو ختم کرے، ساتویں کون سی ہے جو چھٹی کو ختم کرے، آٹھویں کون سی ہے جو 7ویں کو ختم کرے، 9ویں کون سی ہے جو 8ویں کو ختم کرے، اور وہ 10ویں 9ویں کو ختم کرے، اور 10ویں وہ جس کو کوئی ختم کر ہی نہ سکتا ہو. وہ 10 چیزیں 10 اشیاء کون سی ہے بتائیے؟ امام حسن مسکرائے، کہا میں تو سمجھا تھا میرے بابا علی سے سوال کرنے آئے ہو، بڑا بھاری بھرکم وزنی سوال لائے ہوں گے، بچکانا سوال لائے ہو. ایسے سوالوں کے جواب ہم نہیں دیتے، ہمارے غلام دیتے ہیں. غلام دے دیں گے ہمارے یہاں. اور علی کے غلاموں کا بھی عالم کیا تھا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے بھائی. وہ مولا علی کے غلاموں کا عالم کیا تھا، کمبر کی حیثیت کیا تھی، فضہ کی حیثیت کیا تھی. فضہ کنیز تھی، کمبر غلام تھے. مالک اشتر آپ کے بازو تھے. ان کا بھی ایک عجیب عالم تھا، ان کی بھی ایک اپنے تاریخ ہے، اپنے واقعات ہے. تو کئی غلام دیتے. تو یہودی عالم کہتے اب تو حد ہو گئی بھائی، ہم تو آئے تھے علی کو ذلیل کرنے، علی کے ذریعے نبی کو معاذ اللہ ہم توہین کرنا چاہتے تھے. یہاں ابھی علی کے ہاتھوں ذلیل ہوئے. اب یہ کیا کام ہے کہ علی کے ہاتھوں ذلیل ہوئے تھے، اب یہ حسن بھی ذلیل کر رہے ہیں. کہا بیٹا اتنا بھی تو ذلیل مت کرو، آپ ہی جواب دے دو. کہا سنو تمہاری اب بالفدی
فل بدی جواب دیا، بے ساختہ جواب دیا. یہ نہیں کہا کہ نانا سے پوچھ کر آتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ بابا جان سے مشورہ کر لیتا ہوں. فرمایا سنو، وہ جو 10 چیزوں کا سوال کرتے ہو، وہ پہلی چیز مٹی کا ڈھیلا ہے جس پر پتھر غالب ہے. کہ جب پتھر مٹی سے ٹکراتا ہے مٹی کو پاش پاش کر دیتا ہے، پتھر پر لوہا غالب ہے، لوہا پتھر کو پاش پاش کر دیتا ہے. لوہے پر آگ غالب ہے کہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے. آگ پر پانی غالب ہے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. پانی پر گرم جو ہے حرارت اور گرمی غالب ہے کہ پانی کو بھاپ بنا دیتی ہے. بھاپ پر بادل غالب ہے کہ بھاپ بادلوں میں سمٹ جاتا ہے. بادل پہ فرشتہ غالب ہے جو بادلوں کو ہانکتے ہوئے چلتا ہے. فرشتے پہ ملک الموت غالب ہے جو اس فرشتے کو بروز قیامت موت دیں گا. اور ملک الموت پر رب تبارک و تعالی غالب ہے جو ملک الموت کو بھی موت دوں گا، اور رب وہ ہے جس پر کوئی غالب نہیں. یہ ہے وہ 10 چیزیں. انہوں نے کہا خدا کی قسم حسن، جب تیرے علم کا یہ عالم ہے تو باب العلم کا عالم کیا ہوگا؟ پھر شہر علم تو شہر علم ہے. ہاتھ بڑھاؤ کہ ایمان قبول کر لے. یہ ایمان قبول کر لیتے.